حبیب صاحب سے اب گفتگو کرتے ہیں. حبیب صاحب, یہ جو اتحاد بن رہا ہے پاکستان تحریک انصاف اور دیگر جماعتوں کا, جسے ہم گرینڈ الائنس بھی بول رہے ہیں, یہ اتحاد پریکٹیکلی کب تک سرگرم ہو جائے گا؟ دیکھیے, پریکٹیکلی سرگرم ہونے کا مطلب اگر بیان جاری کرنا ہے تو وہ ہو گیا ہے, نہیں, لیکن اگر آپ اس کو میدان میں یعنی ہم میدان میں آئے اس کو جلسے جلوس کا, تو ہاں. اس کے ابھی آپ تھوڑے دن میں دیکھیں گے کہ ابتدا شروع ہو جائے گی. اچھا, مثال کے طور پہ مولانا فضل الرحمان خیبر پختونخوا میں پشاور میں ایک جرگہ کر رہے ہیں, وہاں تحریک انصاف کے لوگ شامل ہو رہے ہیں. اسی طرح تحریک تحفظ آئین پاکستان کچھ پروگرام کرے گی, وہاں پہ مولانا کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یا ان کی پارٹی کے دیگر لوگ وہاں پہ شمولیت یعنی اس میں شامل ہوں گے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا جلسے جلوس اور نظر آنے تک فوٹو آپس جو ہیں وہ تو کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے کہ ایک ہی سٹیج ہوگا, وہاں پہ ایک طرف ایک صاحب بیٹھے ہوں گے جے یو آئی کے, دوسرے پی ٹی آئی کے, تیسرے کچھ اور, تو ایک وہ معاملہ تو شروع ہو جائے گا نظر آنا. اب یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا جلسہ جو کوئی ایک پارٹی کرے اور پبلک میں کرے. ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان واحد پارٹی ہیں اس اتحاد میں جو جلسے کر رہی, اور اس سے پہلے جو پی ٹی آئی نے جلسے کیے, بلوچستان میں ایک دو جلسے کیے ہیں, وہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب کی میزبانی میں انہوں نے جلسے کیے ہیں. اب یہاں تک دیکھنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کتنی دیر میں آتے ہیں اور شاہد خاقان عباسی کتنی دیر میں آتے ہیں. اب ظاہر ابھی جیسے زبیر صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ نے کراچی میں جلسہ کرنا ہو تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو کیا آپ منع کریں گے؟ کس بنیاد پہ منع کریں گے بھائی جلسہ کرنے سے؟ اچھا, اسی طرح آپ مولانا فضل الرحمان کو منع کریں گے. مولانا فضل الرحمان تو خیر کراچی میں بعض اوقات بغیر اجازت کے بھی جلسہ کر دیتے ہیں, تو ان کا تو انہیں تو آپ روک نہیں سکتے. تو ایسی صورت میں جب جلسوں کی یہ کیفیت ہو کہ وہاں پر تحریک انصاف کے جھنڈے بھی جلسے میں نظر آ رہے ہوں, ٹھیک ہے, اور تحریک انصاف کے لوگ بھی سامنے کھڑے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں, اور جلسہ جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ ہو, اس سچویشن تک جاتے ہوئے مجھے ابھی لگتا ہے کہ معاملہ تھوڑا سا اور آگے چلے گا. اس کو آپ کو کپل آف منتھس آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. حبیب صاحب, زرداری صاحب چین کے دورے پر ہیں, بلاول بھٹو امریکہ گئے ہوئے ہیں, یہ جو سفارت کاری چل رہی ہے اس کے اثرات کیا پاکستانی سیاست پر بھی آئیں گے؟ چین کے تو نہیں آئیں گے زیادہ. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کی جو پاکستان کے بارے میں جو اوپینین ہے یا اس دیگر ملکوں کے بارے میں جو چین کی سفارت کاری کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ براہ راست آپ مشورہ نہیں دیتے, کہتے نہیں ہیں کہ اندر یہ کریں اندر وہ کریں. اور چین, اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب چین کو تسلی دلانے گئے ہیں کہ ہم اگلے 10 سال کے لیے یہاں پہ ہیں, یعنی ہم حکومت پہ ہیں. تو چین اس طرح کی تسلیوں میں بھی نہیں آتا. چین کو پتا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی ایوریج ایج کیا ہے, تو وہ اسی حساب سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کو دیکھتے ہیں. تو پاکستانی سیاست کے زور پہ اگر وہ چین کو کچھ چیزیں بتانے گئے ہیں تو وہ تو چینی ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں, اسی وجہ سے ہم سے زیادہ ترقی بھی کر چکے ہیں. تو اب دوسری ایک چیز ان کے حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ جناب وہاں پہ پاکستان کے اندر وہ اپنی انڈسٹری کو لے کے آئیں. اب یہ ایک خوش فہمی ہے, ایک ایسا خواب ہے جو کافی دیر سے دیکھا جا رہا ہے, لیکن عملی طور پر اس پہ کوئی قدم نہیں اٹھایا جاتا. اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو پھر یہ دورہ صدر کا نہیں, وزیر اعظم کا ہوتا یا وزیر خزانہ کو ہوتا یا اس طرح کے لوگ جاتے اور اس میں بزنس مین شامل ہوتے, تب کوئی بات ہوتی. پاکستان میں چونکہ اممیچورٹی ماشاءاللہ نالائکی اتنی فراواں ہے کہ ابھی دورہ شروع نہیں ہوتا تو ساتھ ہی اس کے ساتھ اس طرح کے بزرجمہر سامنے آ جاتے ہیں بھومپو بجا کے جی کامیاب دورہ ہو گیا, کامیاب دورے پہ روانہ ہو گئے. اب دیکھیے دورے جب کامیاب ہوتے ہیں تو اس کا کچھ اثرات نظر آتے ہیں. پاکستان کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے, لیکن چین کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہیں تو ہمالیہ سے اونچے اور سمندروں سے گہرے, لیکن شہد سے میٹھے. لیکن اس کا نتیجہ پتہ کیا نکلتا ہے؟ جب سے یہ جتنے میٹھے ہوئے ہیں, جتنے اونچے ہوئے ہیں اور جتنے گہرے ہوئے ہیں, پاکستان پہ قرضہ اتنا ہی پھیلا بھی ہے, بڑا بھی ہے, گہرا بھی. تو آپ چین کی بات کریں, اثرات آئیں گے. امریکہ میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں ایک تو یہ بات سمجھیے کہ ان کی والدہ کی وجہ سے وہاں پہ ایک ریلیشننگ ہے, اور ڈیموکریٹ پارٹی میں جو بائیڈن صاحب ان کے ایک اچھے جاننے والے ہیں. جو بائیڈن کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کا اور آصف علی زرداری کا آپس میں ایک اچھا تعلق تھا ڈیموکریٹس کے ساتھ. اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ جو یہ حکومت ہے, جو ٹرمپ گورنمنٹ ہے, ان کے ساتھ ان کے کیسے ریلیشن ہے. جو ٹرمپ گورنمنٹ ہے, ایک تو یہ سمجھیے کہ یہ آرڈینری ریپبلکن گورنمنٹ نہیں ہے. ٹرمپ ان اٹ سیلف ایک کلاس ہے, ٹرمپ گورنمنٹ ان اٹ سیلف ایک کلاس ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے.
اس کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ کے خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا. صحیح. 2 یہ ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں گئے تو انہوں نے جس قسم کے لوگوں کو اپائنٹ کیا ہے, اپنے ایک انڈر سیکرٹری کو اپائنٹ کیا ہے, ان انڈر سیکرٹری وہ بھی ایک سابق صحافی ہیں, صحافیوں کی بڑی لاٹری لگی ہے وہاں پہ. تو وہاں آپ صحافیوں کو, جن صحافی صاحب کو کیا ہے ان کی ذرا یوٹیوب پہ ان کا وہ انٹرویو ہے جو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہوا, وہ ذرا دیکھ لیجئے کہ وہ انڈر سیکرٹری فار ڈپلومیسی. جو ڈونلڈ بلوم صاحب تھے نا, وہ جنہوں نے وہ کیا تھا ڈونلڈ لو, وہ جنہوں نے وہ جن کا وہ سائفر مشہور ہوا تھا, وہ اس سے نیچے آتے ہیں. اچھا جی, اچھا, بہت نیچے وہ جو ہے نا. تو انڈر سیکرٹری کا مطلب یہ ہے کہ نیکسٹ ٹو دا سیکرٹری آف اسٹیٹ, یعنی ان کے سیکنڈ ٹیئر میں یہ آتے ہیں. تو اب آپ ذرا اندازہ کر لیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں پہ ہیں, وہ ایک ناشتے میں شریک ہوں گے, ناشتہ کریں گے, ہیلو ہائی کریں گے اور تشریف لے آئیں گے. یعنی آپ کریں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں, ابھی کوئی نہیں. اچھا, عدالتوں میں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں نئے ججز کی تقرری ہو رہی ہے, کہیں ایڈیشنل ججز تعینات ہو رہے ہیں, کہیں ٹرانسفر ہو رہی ہے, اس کے کیا اثرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, اگر تو آپ اس کو اصولی طور پہ دیکھیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ججز کا ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ تبادلہ ہوا تو بھی دستور کے مطابق ہے, ضابطے کے تحت. ٹھیک ہے. اعتراض اس میں یہ ہے کہ ایک جج دوسری جگہ جا کے چیف جسٹس اگر بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری کی پوری عدلیہ کی انٹیگریٹی کو داؤ پہ لگا دیا. یعنی اب کیا ہوگا, اس سے گنجائش نکل آئی نا, گنجائش یہ نکل آئے گی کہ ایک شخص چیف جسٹس بننے والا تھا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کہا کہ بھائی جان آپ جائیں نا سندھ ہائی کورٹ, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, ورنہ ہم یہ کر دیں یا کچھ اور کر دیں, ٹھیک ہے. اور دوسرے کو کہا جو لاہور ہائی کورٹ میں جج بننے والا, چیف جسٹس بننے والا, اس کی جگہ لا کے سندھ ہائی کورٹ سے ایک سینئر جج کو لیں, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے کا پورا ہائی کورٹس کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ نے بگاڑ دیا. یہ تو ہے اس کے حوالے سے بات. جہاں تک ایڈیشنل ججز کے یعنی ججز کے تقرر کا معاملہ ہے, تو میں اب اس رائے کا حامل اور میں عرض کرتا رہا ہوں, اب تو سارے وکلا بھی یہی بات کریں کہ 26 امینڈمنٹ کے بعد پاکستان میں عدلیہ کے اندر سے ریڑھ کی ہڈی نکال لی گئی. ٹھیک ہے. اب عدلیہ کا سیدھا کھڑا ہونا, کو غیر معمولی کریکٹر اگر ہم آئیں, جیسے افتخار چودھری صاحب تھے, یا اس طرح کا کوئی اور یا کوئی تحریک ایسی چلے. دیکھیے وہ تحریک تو چھوڑ دیں, پہلے تو عدلیہ کے اندر سے اس کا مظاہرہ ہونا. ٹھیک ہے. اگر وہ مظاہرہ نہیں ہوتا اور یہی سلسلہ جاری رہتا ہے تو پھر عدلیہ کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ حکومت پھر اپنے اس حکومت اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی ہے کہ اس نے عدلیہ کو ریاست کا ستون نہیں رہنے دیا بلکہ حکومت کا ایک محکمہ بنا لیا. ٹھیک ہے.